اچھا، اب پھر اس کے بعد ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ چوتھے امام کو بہت خوشی ہوئی، تو پھر اس عید کا نام عید زہرا کے بجائے عید امام زین العابدین ہونا چاہیے تھا، یہ ایک اعتراض ہے. یا اس کا نام عید حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہونا چاہیے تھا. اللہم صلی علی محمد و علی. دیکھیے ایک ہے نا، ایک اعتراض تو ہے کہ اس کا نام عید زہرا کیوں ہے؟ یہ تو عید امام زین العابدین ہونا چاہیے تھا. وہ خوش ہوئے، حضرت زینب خوش ہوئی ہوں گی، ان کے اعتبار سے یہ والا نام ہوتا تو زیادہ اس کا مناسب نام ہوتا. تو عید زہرا کیوں؟ جبکہ پھر کہتے ہیں کہ اس عید کو ان سے منسوب کرنا، جبکہ حضرت زہرا تو اتنے ان ظالموں، یہ تو سمجھیں کہ 66 ہجری کے قریب 65-66 ہجری میں ظالم مارے گئے، اور حضرت زہرا کا تو شہادت کب ہو چکی تھی، تو پہلے سے واقعے سے کیسے خوش ہو سکتی ہیں؟ تو دیکھیے یہ کہا جاتا ہے کہ زمانی فرق ایک ایسا فرق ہے کہ جس کی وجہ سے یہ روایت، یہ بات غلط ہے کہ اس دن کو اس وجہ سے خوشی کا دن منا کے عید زہرا کا نام دیا جائے، کیونکہ حضرت زہرا کی شہادت کی تو کتنے عرصے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، تو پہلے سے کیسے خوش ہو رہی تھی. تو اب دیکھیے یہاں پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ ان ملعونوں کے سب سے زیادہ جو مارے جانے کی خوشی، جو سب سے زیادہ خوشی وہ حضرت زہرا کو ہی ہوئی ہوگی، اور سب سے زیادہ ان کا دل شاد ہوا ہوگا. اب پھر یہ سوال کہ یہ اتنے قتل سے اتنا پہلے سے کیسے خوش ہوئی؟ تو دیکھیے خوشی اور غم جو ہیں یہ کوئی زمانی فرق معصومین کے لیے اس میں فرق نہیں پڑتا ہے. مثلا واقع کربلا کتنے عرصے بعد ہونا تھا پیغمبر کے، لیکن پیغمبر امام حسین کو جب بھی دیکھتے تھے، اور کتنے واقعات ایسے کہ پیغمبر رونے لگتے تھے اور غم مناتے تھے. کتنے سینکڑوں سال پہلے انبیاء جو تھے وہ واقع کربلا کو یاد کر کے روتے رہے، کتنی ہی روایات کے اندر اس کا تذکرہ آیا، جبکہ ان کے تو سینکڑوں سال بعد یہ واقعہ ہونا تھا. پیغمبر اسلام کے سامنے تو خود امام حسین موجود تھے، زندہ سلامت تھے، لیکن پھر بھی پیغمبر جو غم مناتے تھے. تو معصومین کے لیے، انبیاء کے لیے جو مستقبل کی خبریں رکھتے ہیں، ان کے لیے پہلے سے غم منانا یا خوش ہونا، یہ کوئی زمانی فرق کی وجہ سے اس بات پر اعتراض کرنا کہ وہ پہلے سے کیسے خوش ہو گئی تھی، یہ بہت ہی نامعقول قسم کا ایک اعتراض ہے. یا وہ جو آپ سنتی ہیں کہ زلیخا کے سامنے جب حضرت یوسف نے کہا تھا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم آخری پیغمبر کو دیکھو گی، تو زلیخا نے کہا کہ آپ نے نام لیا اور ان کے اچانک سے میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی. یعنی نہ تو زلیخا بھی پیغمبر کے صرف نام سے واقف تھی، نہ ان کی سیرت سے واقف تھی، نہ ان کے کردار سے واقف تھی، تو اچانک سے صرف نام سن کر ہی اتنا پہلے پیغمبر کی پیدائش سے اتنا پہلے ان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی. تو زمانی فرق جو ہیں وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ شمار نہیں ہوتے ہیں. اور غم بھی پہلے انبیاء بھی واقع کربلا کے تناظر میں غم مناتے رہے اس واقعے سے بہت پہلے. تو اگر حضرت زہرا نے بھی اس لحاظ سے اس دن کے حوالے سے خوشی منائی، یا یہ کہ اس دن کو یاد کر کے، یا یہ کہ وہ خوش ہوئی ہوں گی اس وجہ سے کہ سب سے زیادہ خوشی ان کو ہوئی ہوگی، کیونکہ خاندان عصمت و طہارت کے اوپر جتنے مظالم اس ظالم نے کیے تھے اس لحاظ سے سب سے زیادہ خوشی جو ہے حضرت زہرا کو ہوئی ہوگی، اس وجہ سے ان سے منسوب کیا گیا اس کو. تو زمانی فرق کوئی معنی نہیں رکھتے. اس پہ علماء نے بہت اچھی ایک اور بھی بات کہی ہے کہ اگر زمانی فرق معنی رکھتے ہوں تو پھر آخر کیوں امام زمانہ کو یوسف زہرا کہا جاتا ہے؟ زیادہ بہتر نہیں تھا کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حضرت زہرا کے زمانے میں تو امام زمانہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کو اصلاً تو یوسف نرجس کہا جانا چاہیے تھا امام زمانہ کو، لیکن انہیں پھر بھی یوسف زہرا کہا جاتا ہے. تو بہرحال اس قسم کے اعتراضات کی اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ ان اعتراضات کر کے اس دن کی عظمت اور شرف سے لوگوں کو خوشی منانے سے روکا جائے.